والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم اور عزیز ساتھیوں، 2018 میں خواجہ سرا کے حقوق کے نام پر اور ان کے رائٹس کے نام پر ایک بل پیش کیا گیا. قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ بھئی خواجہ سرا کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. میں خواجہ سرا کی تھوڑی سی میرے دوستوں تشریح کر دوں. یہ خواجہ سرا تھوڑا سا مہذب لفظ ہے جس کو ہم کوڈ ورڈ میں 2.5 نمبر بھی کہتے ہیں اور تھوڑا سا اپنی بازاری زبان میں ہم ہجڑا بھی کہتے ہیں. تو ان کے حقوق کے نام پر قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ہر کسی آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے جو کہ شریعت کے مطابق ہے. ویسے شریعت نے سب کو ان کے حقوق دے دیے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں مثال کے طور پر یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس کے اندر عورتوں والی علامات پائی جائیں گی تو اس عورتوں کے حکم میں شامل ہوگی، اور اگر مرد والی علامتیں پائی جائیں گی تو وہ مرد کے حکم میں ہوگی. شریعت کا یہ فیصلہ ہے. لیکن پھر بھی آج کل کے جو لوگ ہیں اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کو جو مزید ان کے حقوق ہیں کھل کر ان کو دیے جائیں. تو بہرحال پھر بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جو شریعت کے مطابق ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے. لیکن دوستو عزیزو، حقیقت میں اس کی آڑ میں بے حیائی کو پھیلایا جا رہا تھا. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس میں ایک شک ایسی ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے اندر عورتوں والی فیلنگ محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نادرہ چلے جائے یا گورنمنٹ کے کسی بھی دفتر میں چلے جائے اور وہاں جا کر یہ کمپلین کرے. تو وہ ادارے والے، وہ دفتر والے اس کے لیے ڈاکومنٹس تیار کریں گے، اس ڈاکومنٹس میں اس کو عورت شو کریں گے. اسی طریقے سے اگر عورت اپنے اندر مردوں والی فیلنگ محسوس کرتی ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں چلے جائے تو وہ جو ادارے والے ہیں وہ اس کے لیے ڈاکومنٹس تیار کریں گے، اس میں اس عورت کو مرد شو کریں گے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ مرد مرد سے شادی کر سکے گا اور عورت عورت سے شادی کر سکے گی. اب جب عورت عورت سے شادی کرے گی تو وہ اپنے کیا حقوق پورے کرے گی، کیا خواہشات پوری کرے گی. اسی طریقے سے جب مرد مرد سے شادی کرے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا دوستو عزیزو کہ قوم لوط والا جو عمل ہے وہ عمل میں آئے گا. یہ گناہ میرے دوستو عزیزو پھیلے گا، اس گناہ کو فروغ دیا جائے گا. اس کا جو نقصان ہے دوستو عزیزو، ہم نے قوم لوط کا واقعہ سنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غرق کیا. تو اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کی کوششیں یعنی بے حیائی کو پھیلانے کی، اس کو فروغ دینے کی اور اس کو پروان چڑھانے کی کوششیں پہلے بھی کی گئی. خاص طور پر 2002 سے لے کر 2010 تک کا جو دور گزرا ہے مشرف کا دور، اس میں بھی اس بات کی بہت کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کیا جائے. وہ اس طریقے سے کہ 15 سال کی جب لڑکی ہو جاتی ہے تو قانوناً اس پر قانون لاگو ہوتا ہے. اگر وہ کوئی جرم کرے گی قانوناً تو اس کے اوپر قانون لاگو ہوگا، قانوناً اس کو سزا دی جائے گی جرم کے حساب سے. لیکن میرے دوستو اس دور میں یہ کوشش کی گئی کہ 16 سال تک کی لڑکی پر کوئی قانون نافذ نہ ہو. جب 1 سال کی اسے چھوٹ ملے گی تو جو قانون کی وجہ سے اسے ڈرتا اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. جب اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، وہ لڑکیاں جن کے نفس میں خباثت ہے اور وہ لڑکیاں جو اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں یا وہ لڑکیاں جن کو غلط ماحول مل رہا ہے میرے دوستو عزیزو، تو وہ بدکاری کا قدم اٹھائیں گی کیونکہ قانون کی طرف سے کھلی چھوٹ مل گئی. بسا اوقات انسان گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن قانون کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا، تو یہ آزادی اس کو مل جائے گی اور اس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلانا مقصود ہے. اسی طریقے سے قائد اعظم کا جو مزار ہے، اس کی جو 4 دیواری ہے، اس کو اس بات کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر لڑکا لڑکی آ کر جو چاہے کرے. اب جو چاہے کرنے کا کیا مقصد ہے کہ لڑکا لڑکی جب آپس میں ملیں گے تو ان کا مقصد کیا ہوگا، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنی خواہشی پورا کرنا ہے ناجائز طریقے سے، تو اس کی اجازت وہاں دے دی گئی. اسی طریقے سے سی وی او کی پٹی پر بھی اس بات کی اجازت دی گئی. کس لیے؟ کیا مقصد تھا کہ اسی طریقے سے بے حیائی کو عام کیا جائے، بے حیائی کو پھیلایا جائے. اور آج بھی کچھ اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، تھوڑے سے مختلف انداز سے دوستو عزیزو. تو یہ جو کوشش ہے، اس کوشش میں میرے دوستو عزیزو پیش کون ہیں؟ میرے دوستو اس وقت کی سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اس برائی میں ملوث ہیں اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں دوستو عزیزو. تو ان سے سوال یہ ہے، کیا مسلمانوں نے جو تمہیں ووٹ دیا تھا اسی مقصد کے لیے دیا تھا کہ تم بے حیائی کو عام کرو گے اور مسلمانوں کو پریشان کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو، لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور کتنی پریشانی ہو رہی ہے. دنیاوی معاملات میں آپ خیانت کرتے ہیں، دینی معاملات میں آپ خیانت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ نے خیانت کی، اور ان کے لیے جو
ان کے لیے جو سیلاب زدگان کے حوالے سے جو راشن جمع ہوا اور ان کے ساتھ جو لوگوں نے تعاون کیا اس میں بھی آپ نے خیانت کی. تو آپ اتنی خیانتیں کر کے کریں گے کیا؟ آپ جائیں گے کہاں؟ انسان کو گناہ اتنے کرنے چاہیے کہ اتنے وہ برداشت کر لے. اور جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے سورۃ النور کی آیت ہے جو کہ 18ویں پارے میں ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا. اب یہ پتہ نہیں پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، پتہ نہیں اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں تو نہ دنیا میں چین ہوگا نہ آخرت میں چین ہوگا. اور جن کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی پیروی کر لو. یہودی جب خوش ہوگا جب تم یہودی ہو جاؤ گے، عیسائی جب خوش ہوگا جب تم عیسائی ہو جاؤ گے، یعنی اپنا مسلک چھوڑ دو گے، اپنا مذہب چھوڑ دو گے. اس سے پہلے وہ خوش نہیں ہوں گے. دوستو عزیزو، تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو خوش کر لیں گے اور ان کو راضی کر لیں گے، اس کی وجہ سے ہمیں دنیا مل جائے گی، تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا مل جائے، لیکن وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین اسلام نہ چھوڑ دو. تو انسان کو اتنے ہی گناہ کرنے چاہیے کہ جتنے کی وہ برداشت رکھتا ہے، جتنے کو وہ برداشت کر سکے. یہاں تو دنیا میں بغیر ایسے کہ آپ کی رات نہیں گزرتی، دن نہیں گزرتا، تو آپ جہنم میں کیا کریں گے؟ آپ قبر میں کیا کریں گے؟ اس لیے اس طرف تھوڑا سا آپ دھیان دیں، توجہ کریں. اگر آپ کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. اور اگر نہیں ملتی تو خدا را مسلمانوں کو پریشان نہ کریں. میری ایک پڑوسن آئی، اس نے مجھے ایک خط دیا اور خط کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹرانسجینڈر کے نام سے جو بل پاس کیا جا رہا ہے اس میں یہ خرابیاں ہیں. ایک عورت کو اس بات کی فکر ہے، وہ عورت کتنی پریشان ہو رہی ہے اور اللہ اس کی اس پریشانی کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر ہوگی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کے سمجھ میں آ جائے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، یا اللہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کو ان سے آزادی عطا فرما. اس کے لیے جو جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، مذہبی جماعتیں جو ہر دفعہ کرتی ہیں اور وہ ہر دفعہ اپنا حق ادا کرتی ہیں دینی معاملات میں، بے حیائی کو روکنے میں اور گستاخیوں کو روکنے میں، اس دفعہ بھی وہ اپنا حق ادا کر رہی ہیں. تو ان مبارک جماعتوں کا ویسے نام بھی لینا چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ تحریک لبیک ہے، سپاہ صحابہ ہے، جماعت اسلامی ہے، اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ انفرادی طور پر اپنے طور پر مسلمان اور نوازی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو دوستو عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے بھی جو ہو سکے اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں. میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، جس طرح ہم سے ہو سکے، اور زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے ہم اس پر جو ہو سکے ہم کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اپنا اس میں حصہ ملائیں کہ ہم اس بل سے بیزار ہیں اور ہم اس قانون سے بیزار ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے، نہ ہم لوگ بے حیا ہیں، نہ ہم بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم بے حیائی کو پھیلنے دیں گے. جتنا ہو سکے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو دکھانے کا وقت ہے، کسی کو دکھانے کا وقت نہیں ہے. جب اللہ کو دکھا دیں گے اور اللہ دیکھ لے گا تو میرے دوستو عزیزو، اللہ کے علاوہ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله